فصل فی حتی، حتی کے بیان میں فصل. حتی للغایتی قائلہ فاذا کان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها یصلح غایتا له کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتها. حروف معانی میں سے 7واں حرف حتی ہے. الی کی طرح اس کا حقیقی معنی بھی غایت ہے. الی کی طرح یہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ غایت کے لیے آتا ہے، یعنی انتہا کے لیے. جیسے سرتو من البیت الی المدرسۃ، تو انتہا کہاں پر ہے؟ مدرسے پر. تو یہ الی کی طرح غایت کے لیے آتا ہے، یعنی جس طرح الی غایت کے لیے آتا ہے اسی طرح حتی بھی غایت کے لیے آتا ہے. اور غایت جس پر شے کی انتہا ہو اسے کہتے ہیں. اب حتی کا ایک یہ حقیقی معنی، حتی کا یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی غایت کے لیے. اس کے علاوہ 2 معنی اور بھی بیان کریں گے. اب حتی غایت کے لیے کب ہوگا؟ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. اس کے لیے 2 شرطیں. نمبر 1، حتی کا ما قبل ایسا فعل ہو جو امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو. امتداد کی، امتداد یعنی لمبا ہونا، امتداد یعنی لمبا ہونا، طویل ہونا، اس کی صلاحیت رکھتا ہو. اور دوسرا حتی کا ما بعد، دوسری شرط حتی کا ما بعد جو ہے ما قبل والے فعل کے لیے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. ما قبل میں امتداد کی صلاحیت ہو اور ما بعد میں غایت بننے کی صلاحیت ہو. جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تو اس صورت میں حتی اپنے حقیقی معنی غایت کے لیے ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ غایت کے لیے ہوگا. حتی للغایتی قائلہ، آسان سبق ہے. حتی الی کی طرح غایت کے لیے آتا ہے. فَإِذَا كَانَ مَا قَبْلَهَا قَابِلًا لِلْامْتِدَادِ، جب حتی کا ما قبل امتداد یعنی لمبا ہونا، طویل ہونا، اس کے کیا ہو؟ قابل ہو. قابلا للامتداد، قبول کرنے والا ہو امتداد کو. وما بعدها، اور حتی کا ما بعد، اس کا ما بعد یعنی حتی کا ما بعد یصلح غایتا له، اس کی غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. امتداد کی غایت بننے کی، ما قبل کے غایت بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتها، تو حتی کا کلمہ عاملۃً، یہ عمل کرنے والا ہوگا بحقیقتها، اپنے حقیقی معنی میں، اپنے حقیقی معنی پر عمل کرنے والا ہوگا. مثالہ، اس کی مثال ما قال محمد رحمہ اللہ، وہ جو امام محمد علیہ الرحمہ نے ذکر کیا. اذا قال عبدی حر ان لم اضربک حتی یشفع فلان او حتی تصیح او تشتکی بین یدی او حتی یدخل اللیل. اب کسی شخص نے یہ قسم اٹھائی کہ عبدی حر ان لم اضربک حتی یشفع فلان، یا یہ کہا عبدی حر ان لم اضربک حتی تصیح، یا یہ کہا کہ عبدی حر ان لم اضربک حتی تشتکی بین یدی، یا یہ کہا عبدی حر ان لم اضربک حتی یدخل اللیل، کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھے اتنا نہ ماروں یہاں تک کہ فلاں سفارش کرے، فلاں سفارش کرے. یا یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھے اتنا نہ ماروں یہاں تک کہ تو چیخ و پکار کرے. یا یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھے اتنا نہ ماروں، اگر میں تجھے اتنا نہ ماروں یہاں تک کہ تو کیا کرے؟ میرے سامنے آہوزاری کرے، جی شکایتیں کرنے لگے، جس کو کہتے ہیں منت ترلے کرنا، کیا آہوزاری کرے. یا یہ کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تجھے اتنا نہ ماروں یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے. تو ان چاروں مثالوں میں حتی غایت کے لیے ہے کہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں. کہ پہلی شرط کہ یہ ما قبل کا جو فعل ہے ضرب، اس میں امتداد کی صلاحیت ہے. اس میں کیا ہے؟ امتداد کی صلاحیت ہے. یعنی فعل ویسے تو کیا ہے؟ ایک تھپڑ مارا فعل ختم.
ایک لاٹھی ماری فعل ختم، لاٹھی ماری فعل ختم، لیکن اس کے اندر امتداد کی بھی صلاحیت ہے کہ آپ مارتے رہیں، صبح سے لے کر کے شام تک دھلائی کرتے رہیں، نہیں سمجھے؟ صبح سے لے کر گھنٹے گھنٹے، ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے، آدھا آدھا گھنٹہ مارتے رہیں۔ تھانوں کے اندر دیکھا نہیں دیکھا جی مجرموں کو کیسے مارتے رہتے ہیں، آدھا آدھا گھنٹہ، گھنٹہ گھنٹہ، دو دو گھنٹے مارتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ امتداد کی صلاحیت ہے، فعل ضرب میں لمبا ہونے کی، تکرار کے ساتھ لمبا ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ اور حتیٰ کا جو مابعد ہے، یعنی فلاں کا سفارش کرنا، یا جو ہے مضروب کا چیخنا چلانا، یا اس کی آہوزاری کرنا، درخواست کرنا، یا رات کا داخل ہو جانا، یہ تمام صورتیں ماقبل والے فعل کے لیے غائب بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ اس طور پر کہ کسی کی سفارش کی وجہ سے مضروب کو، کسی کی سفارش کی وجہ سے، اور مضروب سمجھتا ہے جس کو مارا جا رہا ہے، اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے، اور مضروب کے معافی کی درخواست کی وجہ سے، آہوزاری کی وجہ سے، یا رات آنے کی وجہ سے عام طور پر پیٹنا جو ہے، مارنا بند کر دیتے ہیں۔ کسی نے سفارش کی، بند کر دیا، چھوڑ دے یار آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، یا معافی طلب کر لی، آہوزاری کی جی تو بھی چھوڑ دیا۔ تو عام طور پر مارنا کیا ہے، ضرب کیا ہے، بند کر دیتے ہیں۔ لہذا یہاں چاروں مثالوں میں حتیٰ کا حقیقی معنی کیا ہوگا؟ غایت مراد ہوگا۔ حتیٰ کس کے لیے ہوگا؟ غایت کے لیے ہوگا۔ تو اگر اس شخص نے فلاں کی سفارش سے پہلے مارنا بند کر دیا، یا مضروب کے چیخنے چلانے سے پہلے مارنا بند کر دیا، یا مضروب کی فریاد سے پہلے مارنا بند کر دیا، یا رات کے داخل ہونے سے پہلے مارنا بند کر دیا، تو یہ حانث ہو جائے گا۔ اگر اس نے فلاں کی سفارش تک، یا مضروب کے چیخ و پکار تک، یا مضروب کی فریاد تک، یا رات کے داخل ہونے تک یہ ضرب جو ہے جاری رکھی، تو وہ قسم پورا کرنے والا ہوگا، حانث نہیں ہوگا۔ مثالہ ما قال محمد رحمہ اللہ، اس کی مثال وہ ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے کہا ہے، اذا قال عبدی حر، جب کوئی مولا کہے، جب کسی مولا نے کہا عبدی حر، میرا غلام آزاد ہے، علم ادرب کا حتی یشفع فلان، کہ اگر میں تجھے اتنا نہ ماروں یہاں تک کہ فلاں آدمی سفارش کرے، او حتی تصیحا، یا یہاں تک کہ تو چیخے، اس کے شروع میں بھی وہی لگائیں گے، ٹھیک ہے، علم ادرب کا حتی تصیحا، او تشتکی بین یدیا، یہاں تک کہ تو میرے سامنے فریاد کرے، آہوزاری کرے، او حتی یدخل اللیل، یا یہاں تک کہ رات داخل ہو جائے، کانت الکلمۃ عاملۃ بحقیقتھا، تو حتی کا کلمہ اپنے معنی حقیقی میں عمل کرنے والا ہوگا۔ تو کلمہ جو ہے عاملۃ عمل کرنا والا ہوگا، بحقیقتھا اپنے حقیقی معنی میں۔ کیوں؟ خود بتا رہے ہیں، لأن الضرب بالتکرار، اس لیے کہ ضرب جو ہے تکرار کے ساتھ، لأن الضرب بالتکرار یحتمل الامتداد، اس لیے کہ ضرب جو ہے تکرار کے ساتھ یہ احتمال رکھتی ہے امتداد کا، ضرب تکرار کے ساتھ احتمال رکھتی ہے امتداد کا۔ وشفاعت فلان، اور فلاں کی شفاعت، وشفاعت فلان، اور فلاں کی سفارش، وامثالھا، اور اس جیسے دوسری افعال، اس کی دوسری مثال ہے جیسے چیخ و پکار اور فریاد وغیرہ، تصلح غایۃ للضرب، یہ غایت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ضرب کے لیے، ضرب کی غایت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فَلَوْ امْتَنَعَ عَنِ الضَّرْبِ قَبْلَ الْغَایَةِ حَنِسَ، اور اگر وہ رک گیا، اگر قسم کھانے والا رک جائے عن الضرب، ضرب سے، قبل الغایت، غایت سے پہلے، اگر قسم کھانے والا غایت سے پہلے ضرب سے رک جائے، حانثہ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُ غَرِیمَهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ دَيْنَهُ فَفَارَقَهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ حَنِثًا، اب کسی نے یہ کہا کہ لا افارق غریمی، کہ میں اپنے مقروض کو نہیں چھوڑوں گا، جدا نہیں ہوں گا، حتی یقضی الدین، یہاں تک کہ وہ میرا
قرض ادا کر دے۔ اب یہاں پر دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، دیکھیں حتیٰ کا ماقبل والا فعل یعنی چمٹے رہنا، کسی کا پیچھا نہ چھوڑنا، یہ امتداد کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ما بعد والا فعل یعنی قضاء دین ماقبل والے فعل کے لیے غائب بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ وہ جب قرض دے دے تو اس کا پیچھا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر حتیٰ غائب کے لیے ہوگا، اور اگر وہ قضاء دین تک اس کے ساتھ چمٹا رہے، اس کا پیچھا نہ چھوڑے، تو وہ اپنی قسم کو پورا کرنے والا ہوگا، اور اگر اس نے قضاء دین سے پہلے اپنے مقروض کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ وَلَوْ حَلَفَ، اگر کسی شخص نے قسم کھائی، لا یفارق غریمہ، کہ وہ اپنے مقروض سے جدا نہیں ہوگا، کہ اپنے مدیون یعنی مقروض سے جدا نہیں ہوگا، حتیٰ یقضیہ دینہ، یہاں تک کہ وہ اس کا قرض ادا کر دے، ففارقہ قبل قضاء الدین، پھر قسم کھانے والا اس مقروض سے جدا ہو گیا قبل قضاء الدین، قرض ادا کرنے سے پہلے، دین ادا کرنے سے پہلے جدا ہو جائے، حانثہ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ لِمَانِعٍ كَالْعُرْفِ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ حَتَّى يَقْتُلَهُ۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حتیٰ کا ماقبل والا فعل امتداد کی صلاحیت رکھتا ہو اور ما بعد والا جو ہے غائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو حتیٰ غائب کے لیے ہوگا۔ حتیٰ کس کے لیے ہوگا؟ حقیقی معنی کے لیے ہوگا۔ ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ جس میں دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں لیکن حتیٰ غائب کے لیے نہیں ہے۔ جیسے کسی نے قسم کھائی، واللہ اضربہ حتی یموت او اقتلہ، خدا کی قسم میں اس کو ماروں گا، میں اس کو ماروں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ اب یہاں ماقبل میں فعل ضرب تکرار کے ساتھ امتداد کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، فعل ضرب تکرار کے ساتھ امتداد کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ما بعد والا فعل یعنی موت یا قتل ماقبل والے فعل کے لیے غائب بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کہ اگر مضروب مر جائے یا قتل ہو جائے تو ضارب مارنا، مارنے والا مارنا بند کر دیتا ہے، کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہاں حتیٰ غائب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حتیٰ یہاں غائب کے لیے ہو تو پھر اگر قسم اٹھانے والا مضروب کی موت سے پہلے یا مضروب کے قتل ہونے سے پہلے مارنے سے باز آ جائے تو اسے حانث ہو جانا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ مضروب کے قتل ہو جانے یا اس کی موت کے آ جانے سے پہلے ضرب سے باز آ جائے، رک جائے، تو بھی قسم اٹھانے والا حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ قسم اٹھانے والے نے مضروب کی موت یا قتل کو اپنے ضرب کے لیے غائب بنایا ہے، اس نے غائب بنایا تھا کہ اسے میں نہیں چھوڑوں گا، اسے ماروں گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو موت یا قتل سے پہلے ضرب سے رک جانے کے باوجود قسم اٹھانے والے کا حانث نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں حتیٰ جو ہے غائب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ بعض اوقات لفظ کی حقیقت کو کسی معنی کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا، حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، عرف کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر یہی معنی ہے، یعنی اگر کسی معنی کی وجہ سے حقیقی معنی متاثر ہو تو حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں معنی عرف ہے، یہاں معنی پر یا کیا ہے؟ عرف ہے۔ یہاں پر اگرچہ حقیقی معنی کے مراد ہونے کی دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عرف کی وجہ سے حتیٰ کو اس کے حقیقی معنی یعنی غائب پر معمول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں عرف کا معنی عن الحقیقت ہونا اس طرح ہے کہ عرف میں موت یا قتل سے ضرب شدید مراد ہوتی ہے۔ کسی نے قسم کھائی کہ میں تجھے اتنا ماروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے، یا میں تجھے قتل کر دوں، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ضرب شدید مراد ہوتی ہے، سخت مار مراد ہوتی ہے۔ لہذا یہاں دونوں صورتوں میں بھی موت یا قتل سے ضرب شدید مراد ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ضرب
شدید مراد ہوگی۔ ہاں اگر قسم اٹھانے والے نے مظلوم کی موت یا اس کے قتل ہو جانے سے پہلے جو ہے مار کو روک دیا تو وہ حانس نہیں ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مار ضرب شدید ہو، سخت مار ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف ایک دو تھپڑ لگائے یا ایک دو ڈنڈے لگائے، تو ایک دو تھپڑ لگانا یا ایک دو ڈنڈے مارنا یہ ضرب شدید نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں وہ حانس ہو جائے گا۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ، پھر جب حقیقت پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، متعذر ہو جائے، لمانع کسی معنی کی وجہ سے، کل عرفی جیسے کہ عرف ہے، کما لو حلف جیسا کہ اگر کوئی قسم کھائے، ان یضربہ حتی یموتا کہ وہ فلاں کو مارے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے، او حتی یقتلہ یا یہاں تک کہ وہ اس کو قتل کر دے، حمل علی الضرب الشدید باعتبار العرف، تو اس قسم کو عرف کے اعتبار کی وجہ سے ضرب شدید پر محمول کیا جائے گا، محمول کیا جائے گا اس کی قسم کو علی الضرب الشدید، علی الضرب الشدید، تو اس کو معمول کیا جائے گا، اس کی قسم کو معمول کیا جائے گا ضرب شدید پر باعتبار العرف، عرف کے اعتبار کی وجہ سے۔